برموڈا ٹرائنگل کی کہانی ان چند رازوں میں سے ایک ہے جنہیں ہم آج تک حل نہیں کر سکے۔ برموڈا ٹرائنگل خوفناک علاقہ جو پیورٹو ریکو اور فلوریڈا کے درمیان واقع ہے۔ ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جن میں بحری جہاز اور ہوائی جہاز اس پراسرار علاقے میں غائب ہو چکے ہیں۔ لوگ برسوں سے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ملا۔ یہ 29 نومبر 1925 کی بات ہے۔ سفر ایک عام دن کی طرح شروع ہوا تھا۔ مال بردار جہاز ایس ایس کو ٹیکسی ہوانا کیوبا کی طرف کوئلہ پہنچانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا راستہ برموڈا ٹرائنگل سے گزرتا تھا۔ سفر کے 2 دن بعد کوٹوپی کسی نے ایک ایمرجنسی سگنل بھیجا۔ وہ ایک طاقتور طوفان میں پھنس گیا تھا اور ایک طرف جگ گیا تھا۔ ہوا بہت تیز تھی اور بجلی کی زوردار چمک بھی ہو رہی تھی۔ بارش نے آہستہ آہستہ جہاز کے اندرونی حصے کو بھر دیا۔ پھر ایک تیز سفید روشنی چمکی اور جہاز بغیر کوئی نشان چھوڑے غائب ہو گیا۔ اس سے بھی عجیب واقعہ 1945 میں پیش آیا۔ ایک ہی وقت میں 5 طیارے غائب ہو گئے۔ یہ سب ٹرینی پائلٹس تھے جو نیویگیشن کی مشق کر رہے تھے، مگر مشق مکمل ہونے کے بعد لگتا ہے وہ واپس اپنے اڈے نہ جا سکے اور غائب ہو گئے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پاس فیول ختم ہو گیا ہوگا۔ یہ بات ممکن ہے، لیکن پھر بھی حالات عجیب تھے۔ ٹرینی پائلٹس کے ساتھ ایک تجربہ کار پائلٹ موجود تھا جس کے پاس 2500 گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ تھا۔ ایسا ممکن نہیں کہ وہ نئے پائلٹس کو اتنی دور جانے دیتا۔ آج بھی لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور واقعے کی۔ یہ ایک بیچ کرافٹ بنینزا سنگل انجن طیارہ تھا۔ آلت بروس گرنن کے ساتھ 2 مسافر تھے، اس کے والد اور کاروباری ساتھی۔ وہ بہاماس کے اینڈروس آئی لینڈ سے اڑے اور فلوریڈا کے ساحل کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 4 دسمبر 1970 کی بات ہے۔ بروس گرنن کا طیارہ اسی حدود کے اندر تھا جسے صدیوں سے 2000 سے زائد جہاز اور 200 ہوائی جہاز نگل چکی ہے، مگر یہ ایک عام پرواز تھی جو بروس پہلے درجنوں بار کر چکا تھا۔ یہ سفر عام طور پر 1.5 گھنٹے میں مکمل ہونا تھا۔ یہ تینوں افراد بالکل بھی پریشان نہ تھے، جیسے کوئی روزانہ دفتر آنے جانے والا شخص ہو۔ لیکن اس بار سب کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ انہیں غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بروس نے پرواز بھری اور بلندی حاصل کرنا شروع کی۔ شروع سے ہی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگے۔ تقریباً 1000 فٹ کی بلندی پر اس نے ایک چھوٹے سے بادل کو اپنے سامنے دیکھا، مگر وہ بادل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جہاز اس کے قریب آ رہا تھا، بلکہ وہ بادل حقیقتاً بڑا ہو رہا تھا۔ بروس کو مجبورنہ اس بادل سے گزرنا پڑا، لیکن وہ بخیر خوبی اس سے نکل آیا۔ پھر 11500 فٹ پر ایک اور پراسرار بادل نمودار ہوا۔ یہ والا بہت ہی بڑا تھا اور بروس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اسے بھی اس میں سے گزرنا پڑا۔ اس نے دھیان مرکوز کیا، گہرا سانس لیا اور بادل کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی لمحے جہاز کے ارد گرد مکمل اندھیرا چھا گیا، جیسے رات ہو گئی ہو۔ سورج کی کوئی کرن تک اندر نہ آ سکی، مگر یہ کوئی طوفانی بادل نہیں تھا اور نہ ہی بارش ہو رہی تھی۔ بروس کو فکر ہونے لگی، اور پھر دھماکہ سا ہوا۔ اس نے سفید روشنیوں کی جھلک دیکھی۔ وہ اچانک ظاہر ہوتی اور غائب ہو جاتیں، جیسے بجلی چمک رہی ہو۔ لیکن بروس جانتا تھا کہ یہ بجلی نہیں تھی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے پورے ارد گرد کا منظر روشن کر دیا۔ بروس تقریباً 30 منٹ تک اڑتا رہا۔ یہ بادل تقریباً 1 میل چوڑا تھا اور اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ بروس کو لگا کہ وہ کبھی بھی اس جال سے باہر نہیں نکل سکے گا، لیکن 1 منٹ بعد اسے سرنگ کے آخر میں روشنی دکھائی دی۔ اس نے کنٹرول مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نیویگیشن کے آلات گڑبڑا گئے۔ کمپاس خود بخود الٹی سمت میں گھومنے لگا۔ تمام الیکٹرانک آلات نے کام کرنا بند کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاز کسی اور قوت کے زیر اثر ہے۔ اگلے 20 سیکنڈ اس کی زندگی کے سب سے شدید لمحات تھے، لیکن پھر وہ اس دھن بھرے جال سے نکل آیا۔ بعد میں بروس نے بیان کیا کہ وہ کچھ سیکنڈز تک خود کو بے وزنی کی حالت میں محسوس کرتا رہا جب اس کا جہاز بادلوں کی سرنگ سے باہر نکلا۔ بادل چھٹنے لگے اور اب جہاز ایک سرمئی سی دھن میں تھا۔ تینوں افراد نے زوردار سانس راحت لی۔ بروس نے فوراً ریڈیو اٹھایا اور گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس کی لوکیشن معلوم کرے، مگر جب بسچر نے ریڈار اسکرین پر دیکھا تو اس کا چہرہ حیرت اور الجھن سے بگڑ گیا۔ بروس کا جہاز ریڈار پر موجود ہی نہیں تھا۔ اسپچر نے کہا کہ جہاز پہلے ہی میامی کے فضائی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ بروس یہ سوان کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ یاد رہے، ایچ کرافٹ کو تقریباً 250 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا اور یہ سفر عام طور پر 90 منٹ لیتا تھا، مگر اس بار وہ صرف 47 منٹ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا۔
बरूस को लगा डिस्चर ने कोई गलती की है, लेकिन तो बरूस ने देखा कि वो वाकई मियामी के ऊपर था। जहाज़ ने महफूज लैंडिंग की और अब वक्त था इस पुरस्कार वाक़ये की हकीकत मालूम करने का। बरूस ने अपनी घड़ी पर बचा हुआ ईंधन चेक किया। थोड़ा सा हिसाब लगाने के बाद वो मज़ीद हैरान रह गया। जहाज़ ने इतना ईंधन इस्तेमाल ही नहीं किया जितना करना चाहिए था। बरूस कोई नया पायलट नहीं था। वो अपनी 20 की उम्र के अवाइल में ही 600 घंटे की परवाज़ मुकम्मल कर चुका था और इस फ़िज़ाई रास्ते से वो बेशुमार बार गुज़र चुका था। तमाम शवाहिद यही बता रहे थे कि बरूस का जहाज़ तकरीबन आधा फासला छोड़कर आगे पहुंच गया था। इसने इस पर माहिरीन और प्रोफेसर से मशवरे भी किए, लेकिन कोई भी ये वाज़े तौर पर ना बता सका कि इस दिन हक़ क़िता किया हुआ था। चुनांचे बरूस ने अपनी एक ज़ाती थ्योरी बनाई और इस पर एक किताब भी लिखी। बरूस का ख्याल था कि ये सब एक बरक़ी धुंध इलेक्ट्रिक फाग की वजह से हुआ था, जिसमें वो सफ़ेद रोशनियों के झमाके भी शामिल थे। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का मानना था कि इस वक्त बरूस एक ऐसे जोन में दाखिल हो गया था जहां डार्क एनर्जी ने वक्त और खला को मरो दिया था, जैसे ब्लैक होल करता है। इसी वजह से वो इतनी जल्दी मियामी पहुंच सका। लेकिन डार्क एनर्जी महज एक मफरूज़ा है जो उन चीज़ों की वजाहत करने की कोशिश करता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। आज तक ये बात हक़-क़िता वाज़े नहीं हो सकी कि बरूस इतना फासला इतने कम वक्त में कैसे तय कर गया। कहा जाता है इस इलाके में पानी की तेज़ लहरें और कर्नट्स जहाज़ों को तेज़ी से दूसरी जगह ले जा सकती हैं, उन्हें डूबने पर मजबूर कर सकती हैं